السلام علیکم ناظرین اور سامعین، آج ہم اردو کی درسی کتاب مخزن ادب کے سبق جانی دشمن کا تعارف، خلاصہ اور مرکزی خیال آپ کے ساتھ ذکر کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جانی دشمن کے مصنف عصمت چغتائی کا تعارف سماعت فرمائیے۔ عصمت چغتائی افسانہ نگاری کے اعتبار سے اپنے معاصرین میں نمایاں ترین حیثیت رکھتی ہیں۔ ان کے افسانوں میں موضوعات کا تنوع اور فنی مہارت عروج پر ہے۔ ان کے یہاں کردار نگاری ہے اور منظر نگاری بھی۔ ان کے افسانوں میں معاشرتی حالات کی عکاسی بھی ہے اور معاشی ناہمواری گہری ضرب بھی ہے۔ ان کی زبان میں چاشنی بھی ہے اور محاورے کا چٹخارا بھی، مگر ان کی تحریروں میں اس قدر بے باکی ہے کہ وہ تہذیب و شائستگی کے تمام حدود کو پار کر لیتی ہیں۔ اس لیے ان کی عریانیت اور فحش نگاری کا الزام لگایا جاتا ہے، تاہم ان کے افسانوں میں رنگینی، سحر بیانی اور سادگی پوری طرح جلوہ گر ہے۔ اب آتے ہیں ہم خلاصے کی جانب۔ خلاصہ: عالیہ نے حیرت زدہ ہو کر خط کو بار بار پڑھا۔ معلوم ہوا کہ خالہ جان نے اسے بلایا ہے۔ یہ عالیہ کی منہ بولی خالہ تھیں، نہ کہ سگی یا رشتہ دار۔ عالیہ چونکہ گھل مل جانے والی لڑکی تھی، اس لیے وہ اس طرح اپنی سہیلیوں کی ماؤں نانیوں سے ایسی ہی خالہ، چچی، پھپھو کا رشتہ لگا لیا کرتی تھی، اور تو اور اپنے اساتذہ کے ساتھ بھی قریبی تعلق اور رشتہ داری پیدا کر لیتی تھی۔ اس کی طبیعت میں خلوص اور ہمدردی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، لہٰذا وہ ہر مشکل سے مشکل کام میں سب سے آگے رہتی تھی اور بے غرض ہو کر لوگوں کے کام آنا پسند کرتی تھی۔ اس سلسلے میں اس کی منہ بولی خالہ نے اسے خط لکھ کر بلوایا تھا۔ عالیہ کی خالہ کا تعلق ایک خوشحال گھرانے سے تھا۔ ان کی بیٹی رضیہ سے عالیہ کی گہری دوستی تھی۔ رضیہ ایک چالاک اور لاڈ و پیار سے بگڑی ہوئی لڑکی تھی۔ عالیہ خط پڑھ کر فوراً سمجھ گئی کہ ضرور رضیہ نے کوئی مشکل گھڑی کھڑی کر دی ہوگی، تبھی خالہ نے اسے بلوایا ہے۔ گھر پہنچنے پر معلوم ہوا کہ رضیہ نادر نامی لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گئی ہے، اس سے شادی کے لیے ضد کر رہی ہے۔ خالہ جان کو یہ لڑکا کسی بھی طرح پسند نہ تھا۔ ان کا خیال تھا کہ نادر محض دولت کی لالچ کی وجہ سے رضیہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ خالہ جان چاہتی تھی کہ عالیہ اپنی دوست کو سمجھائے اور اسے عشق کے دلدل سے نکال دے، مگر رضیہ کسی کی بات ماننے کو تیار نہ تھی۔ اس کا عشق اور حوصلہ دیکھ کر عالیہ نے رضیہ سے کہا کہ وہ نادر کے ساتھ فرار ہو جائے، لیکن اس صورت میں اسے اپنی جائیداد اور دولت سے ہاتھ دھونا پڑے گا، مگر رضیہ اتنی جرأت اور حوصلے کا مظاہرہ نہ کر سکی۔ اب عالیہ کے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ وہ نادر سے مل کر اسے سمجھائے کہ رضیہ اس کا ملاپ بہت مشکل اور ناممکن ہے۔ عالیہ نے ہر ممکن طریقے سے نادر کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ نادر نے عالیہ کی ضد اور بحث سے تنگ آ کر کہا کہ تم اپنی عالیہ نے ہر ممکن طریقے سے نادر کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ نادر نے عالیہ کی ضد اور بحث سے تنگ آ کر تم اپنی دوست رضیہ کو اتنی ہی ہمدرد ہو تو خود میری شریک حیات کیوں نہیں بن جاتی؟ یہ سن کر عالیہ حق رہ گئی اور جان گئی کہ رضیہ اور نادر کے معاملات میں مداخلت کرنے کی اسے یہ سزا مل رہی ہے۔ اس کے بعد عالیہ کئی دن کالج سے غیر حاضر رہی اور نادر کی انتقامی کارروائی سے بچ کر رہ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد یہ راز فاش ہو گیا کہ نادر نے عالیہ کے ماموں کو عالیہ کے لیے شادی کا پیغام بھجوا دیا اور ماموں کی رضامندی سے عالیہ کی شادی کر کے انتقام کی چیلنج کو سچ کروا دیا۔ نادر نے یہ بات بھی سب سے چھپائے رکھی کہ اسے مڈل ایسٹ میں 1,500 روپے مہینے کی نوکری مل گئی ہے۔ عالیہ اس کرب میں مبتلا تھی کہ خالہ جان اور رضیہ اس کے بارے میں کیا خیال کریں گی کہ رضیہ کا پتہ کاٹ کر خود ہی نادر کے ساتھ شادی رچا لی۔ اب آتے ہیں ہم مرکزی خیال کی جانب۔ محبت ایک عجیب جذبہ ہے، اور یہ مرد اور عورت اور بے ارادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ جذبہ مرد اور عورت کو ایسے بے قرار بنا دیتا ہے کہ وہ پھر دونوں کو محبت کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ اس کی سمجھ پر پتھر پڑ جاتے ہیں اور اس امر کو بھی بھول جاتے ہیں کہ محبت کے مارے داد گور ہو جاتے ہیں۔
محبت کا جذبہ عورت کے میں شدت سے رہتا ہے ہوتا ہے، اور اس جذبے میں خلوص کوٹ کوٹ کر بڑا ہوتا ہے۔ بنا بری عورت محبت میں وفادار ہوتی ہے، وہ صرف ایک کو دل دیتی ہے، پھر بھی اسے سے پیار کرتی ہے۔ عشق اور محبت کے زمن میں عورت ہر جائی نہیں ہوتی، اس کے برعکس مرد کے پیار میں خلوص وفا نہیں ہوتی، اس کا مقصد تو صرف جنسی حوث کو کی آسودگی ہوتی ہے۔ محبت کے معاملے میں مرد ہر جائی ہے، اور وہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتا ہے۔ جیسا کہ اس افسانے میں نادر کو رضیہ نہ ملی تو اس نے رضیہ کی سہیلی عالیہ سے شادی رچا لی، پھر کسی کو بتائے بغیر مڈل ایسٹ چلا گیا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔